جو بھی زنا کرنے والی عورت ہے یا جو بھی زنا کرنے والا مرد، زانیہ عورت، الزانی مرد، یہ زانیہ کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے اس کی وضاحت بعد میں آ جائے گی، میں نشان لگا دیتا ہوں وہاں پہ، یعنی کہ عورت کو زنا کے معاملے میں پہلے ذکر کیا ہے۔ فجلدو، تم کوڑے مارو، یہ کوڑے کون مارے گا اس کی بھی وضاحت ہے۔ کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، منہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو، کل کا معنی ہے ہر کس، یعنی کہ سب، واحد ایک، ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے تم کیا کرو، کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے، جلدہ ہوتا ہے کوڑے مارنا، 100 100، یہاں تک معنی واضح ہے کسی کو؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور تمہیں نہ پکڑے، اخذ یاخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لیکن یہاں پر ہے جب سلیس ترجمہ اس کا کریں گے تو پھر اس کا معنی آئے گا کہ تمہیں نہ آئے، بِهِمَا ان کے ساتھ، رأفتن لفظی ترجمہ میں نے کیا نرمی، جب ہم ان کو تینوں لفظوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے نا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رأفتن، ان کے ساتھ تمہیں کوئی ترس نہ آئے، تمہیں ان کے ساتھ، یعنی یہ جو دو زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں ان کے ساتھ تمہیں بالکل ترس نہ آئے، یا دوسرے یعنی کہ تمہیں نرمی نہ پکڑے ان کے ساتھ، یعنی کہ جب ان کے ساتھ سزا کا معاملہ آ جائے تو اس وقت تمہیں نرمی یاد نہ آئے یا تمہیں ترس نہ آئے ان کے اوپر۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود کو جو ہے وہ اپنا دین کا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ حاضر ہو، گواہ ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، عذاب کا مطلب ہے سزا، یعنی کہ وہ جو دونوں ہیں ان دونوں کی سزا کے وقت جب کوڑے مارے جا رہے ہوں، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اس میں سے تقریباً 70% الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، زنا کرنے والی زانیہ اور زانی یہ استعمال ہوتا ہے، کوڑے مارنا مراد ہے، کل بھی استعمال ہوتا ہے، واحد بھی استعمال ہوتا ہے، 100 واضح ہے، جلدہ، تأخذکم بہما یہ نیا لفظ ہے، فی دین اللہ فی لفظ استعمال ہوتا ہے، دین استعمال ہوتا ہے، لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے، تؤمنون ایمان، لفظ اللہ، یوم آخرت یہ استعمال ہوتا ہے، شہید سے ہے، یشہد یہ بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، طائفہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے طائفہ، لیکن اردو میں مستعمل ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ من المؤمنین مومن، مومن لفظ بھی، یعنی کہ کتنے ایسے لفظ ہیں، بہت کم ایسے لفظ جو عربی کے نئے آئے ہیں، صرف ہمیں ان کو ترجمہ کرنا آنا چاہیے۔ اب اس کے اندر کوئی لفظی ایسا ترجمہ جو سمجھ نہ آیا، پھر میں اس کی ایک ایک کی وضاحت کرتا ہوں سارا۔ جی، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ ایک گروہ، مومنوں میں سے، ہاں مومنوں میں سے ایک گروہ، یعنی کہ بہت کچھ لوگ موجود ہیں وہاں پہ، یعنی کہ محلے کے اتنے لوگ موجود ہوں جو سب کو بتا سکیں، یعنی ایک گروہ، جس طرح ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی یہ ایک گروہ تھا، فاروق اعظم مسجد میں لوگوں نے نماز پڑھی ہے وہ بھی ایک گروہ ہے، یعنی کہ اتنے محلے کے لوگ ہوں جو ایک گروہ بن جائے، وہ اس وقت حاضر ہونا چاہیے، یا اس کی دوسری تعریف ایسے ہوگی کہ سب گھروں میں سے کوئی ایک ایک بندہ حاضر ہو جانا چاہیے، یا محلے کے زیادہ لوگ حاضر ہو جانے چاہیے، وہ گروہ سمجھا جائے گا۔ اس کی تعداد بھی ذکر ہوئی ہے کہ اتنے سے اتنے تعداد ہونے چاہیے، لیکن یعنی کہ گروہ جو ایک عرف میں لفظ استعمال ہوتا ہے بھئی یہ ایک گروہ ہے۔ الزانیۃ، اچھا عورت کو پہلے ذکر کیا ہے اس وجہ سے، یعنی کہ عموماً زنا کرنے کا جو پہل ہوتی ہے، جو اقدام ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے، اکیلا مرد تو زنا نہیں کر سکتا، اکیلی عورت بھی زنا نہیں کر سکتی، لیکن جب مرد عورت کو دیکھے گا تو اس وقت اس میں کوئی تاثرات اور اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوگی عورت کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اگر عورت پردے کی حالت کے اندر جا رہی ہے، مرد کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس میں کوئی جذبات پیدا نہیں ہوتے۔
اس وجہ سے عورت کو پہلے زنا ہے کیا؟ زنا یہ ہے کہ زنا کی مختلف تعریفات عام معروف ہے کہ بھئی کوئی مرد اور عورت علیحدگی میں یا سر عام وہ جو میاں بیوی کے لیے جو جائز کام ہے وہ کر لیں تو یہ زنا سمجھا جائے گا، اور یہی زنا ہوتا ہے۔ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو کیا کرو؟ کوڑے مارو۔ یہ زنا کب ثابت ہوگا؟ یہ آگے آیات کے اندر آئے گا۔ اب عموماً زنا اور اس کی حد ذکر کی جا رہی ہے۔ جی کوڑے مارو، فجلدوا یہ امر کا صیغہ ہے، ہاں اگن یہ ہوتا ہے، جلدہ کا معنی ہوتا ہے کوڑے مارنا، یہ جو عمل ہے نا کوڑے مارنا اس کو کہتے ہیں جلدتن۔ فجلدوا تم کوڑے مارو، کسی کو کہہ رہا حکم دے رہا ہے تو اس کے اندر یہ فجلدوا حکم کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ مخاطب جو ہے نا وہ حاکم وقت ہیں، حکمران ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ حکمران مخاطب ہے، اسے ہر بندہ کوڑے مار بھی نہیں سکتا، اور یہ قاضی مارے گا اور قاضی جلاد کو حکم دے گا وہ کوڑے مارے گا۔ اچھا یہ کوڑے مارنے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ کوڑے مارنے کیسا ہے۔ فرمایا کہ یعنی کہ جب کوڑے مارنے ہیں تو کوڑے کو ایک بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ کوڑے نہیں مارنے، 100 کوڑے لگیں گے نا، ایک جگہ پہ نہیں مارنے، جسم کے مختلف حصوں میں ماریں، مطلب کمر پہ بھی لگے، اس کی دبر پہ بھی لگے، رانوں والی جگہوں پہ بھی لگے، تاکہ ایک ہی جگہ پہ اس کا زخم نہ آئے۔ مقصد کیا ہے؟ سزا دینے کا، تاکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو اور دیکھنے والوں کے لیے وہ عبرت بنے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ کوڑے جو مارنے والا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اس کندھے سے اوپر نہیں لے کے جائے گا مارنے کے لیے، یہیں سے یوں مارے گا، یوں ہی مارے گا کوڑا، یہاں سے یوں نہیں لے کے آئے گا، اس کندھے سے ہاتھ کو اوپر لے جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، یہ یوں مارنا ہے۔ عموماً اس کے اندر بہت زیادہ وہ شدت ہے، آپ دیکھیں عدالتوں میں اور یہ جو جیل کے اندر جو جلاد ہوتے ہیں کوڑے مارتے ہیں ان کو اگر ہمیں تو دیکھنا نصیب نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اندر بہت زیادہ شدت ہے۔ لیکن اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہاتھ اوپر نہیں جائے گا، یہیں سے ماریں گے اور مختلف اس کی جگہوں پہ ماریں گے، اور چمڑے کے اوپر مارنا ہے۔ یہ جو ہے جلد، یہ جلد بھی لفظ جلد اس کو چمڑے کو ہی کہا جاتا ہے، اسی سے یہ جلد بھی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں آپ کو ترس نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اب تمہارے کسی قریبی 2 لوگ آ گئے جنہوں نے مرد عورت نے زنا کیا، اب تمہیں ترس آنے لگے یار یہ کوڑے کھائیں گے، یہ اس طرح ہوگا۔ یہ معاملہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کے بارے میں، مجذومیہ عورت تھی، لوگوں نے کہا کہ بھئی اس عورت کی جان چھڑوائیں ہم کسی طریقے سے، اس کو کوڑے نہ لگیں، زنا ثابت ہو گیا اس کے اوپر۔ تو سیدہ اسامہ بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے بہت قریب تھے، بہت زیادہ لاڈلے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں۔ سیدہ اسامہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اس پہ، کیونکہ تو اللہ کے حدود کے اندر تم باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کریں گی لقطعت یدہا، اور ایک میں کہ لقطع محمد یدہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ ضرور کاٹے گا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، دین اللہ کا معنی اللہ کے معاملے کے اندر کوئی اس معاملے کے اندر ترس نہیں آنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے کوئی ترس۔ اب یہ باقی دیگر امور میں، اخلاقی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ایک معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ 2 بندوں نے زنا کیا ہے، وہ ٹھیک ہے انہوں نے زنا کر لے، لیکن ان کا اثر دیگر معاشرے کے اوپر کتنا زیادہ خراب پڑے گا، اس کو روکنے کے لیے یہ حد لگائی گئی۔ اور یہ جو لوگوں کو اس وقت حاضر ہونے کا حکم دیا گیا یہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کو تو سزا مل رہی ہے، اور یہ لوگ بھی دیکھیں، یہ لوگ بھی دیکھیں گے بھی سزا مل رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ حاضر ہوں گے تو وہ جلاد بھی بری ہو جائے گا کہ بھئی جلاد نے اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے، صحیح کوڑے لگائیں، لوگ حاضر ہیں، بات ہے بھئی اس نے صحیح کوڑے لگائے، ورنہ جب علیحدہ کہیں کوڑے لگا دیے، حاکم پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی اس نے کوڑے مکمل نہیں لگائے، جلاد پہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی اس نے صحیح کوڑے نہیں لگائے۔ لوگ بھی حاضر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ اور اس یوم آخرت پر اگر تم کیا لاتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ، اور گواہ ہو، حاضر ہو، جو حاضر ہوگا وہی گواہ ہوگا، عذابہما، ان دونوں کی سزا کا، طائفتٌ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔
اس حوالے سے کسی بھائی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں. جی اس بارے میں یہ واضح آیت ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سورہ مائدہ کے اندر پہلے حکم یہ اس وجہ سے تھا کہ پچھلی شریعتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ تھا کہ شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر بغیر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. پہلے حکم یہ تھا کہ بھئی عورت کو بند کر دو ایک کمرے میں، وہ وہیں پہ مر جائے یا اللہ کی طرف سے وحی آ جائے. اب وحی کا سسٹم ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخر تک قیامت تک کے لیے دین کو لانا تھا تو یہ قانون بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، رجم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ رجم سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ان کو کیا کیا جائے گا، مار جائے گا. اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن بھی کیا جائے گا اس کو. یہ کنواروں کی سزا ہے. 1 سال وہ ملک بدر ہو جائے گا، ملک میں نہیں رہ سکے. اور یہ جو سزائیں ہیں یہ ہر دور کے اندر حاکم وقت اس کے اندر تبدیلی نے کی ہیں، حکمرانوں نے کی ہیں تبدیلیاں، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کرے. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس طرح اب موجودہ دور میں ملک بدر ہونے کا معاملات ہیں، پاسپورٹ ہے اور دیگر معاملات ہیں، اس وجہ سے حکمران کو حکمت عملی استعمال کر سکتا ہے، ورنہ عموماً حکم یہی ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، حدیث میں ہے. قرآن میں نہیں ہے. جی مرد کموارا ہے، مرد کموارا ہے، اس کے لیے کمارے والا فیصلہ ہوگا، 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال جلا وطن. عورت شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا. اس میں ایک اور چیز ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں وہ تو شریعت کے مطابق نہیں چل رہا، نظام ہے، لیکن آج کل یہ چیز تقریباً کافی حد تک عام ہو چکی ہے. یہ چیز آج کل کے دور میں اپلائی ہوتی ہے. اس میں سے کیا اپلائی کرنا ہے آج کل کے دور میں؟ آج کے دور میں کوڑے مارنے کا ذکر ہے، تو کوئی ثابت بھی کر لے تو اس کے بعد اس میں کوڑے مارے جاتے ہیں. جی اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے، ہم اس چیز کے نہیں ہیں. یہ قاضی اس کا ذمہ دار ہوگا، جو چیف جسٹس ہے اس دور کا، اس کے پاس یا کسی اور قاضی کے پاس جو جسٹس ہے اس دور کا، جج جو ہے، جو جج ہے، زنا ثابت ہو گیا اس کے بعد قاضی سزا دیتا ہے نہیں دیتا یہ قاضی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. فجلدوا کل واحد منہما، وہ کوئی بھی اس کا فیصلہ کرتا ہے، کوڑے لگاتا ہے یا اس سے پیسے لے لیتا ہے. پیسے لینے والا بھی چکر موجود ہے، پیسے دے کے لوگ بری ہو جاتے ہیں. یہ قاضی سے پوچھا جائے گا اور قاضی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ کوڑے لگانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قاضی کو دیا ہے اور حکمران کو دیا ہے. اور جو اس وقت کا موجودہ حاکم ہے وہ قاضی کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے اس کو کیوں نہیں وہ کیا. اگر وہ بھی نہیں پوچھتا تو پھر وہ بھی اس کے اندر پورا کا پورا قصوروار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتا ہے. فی دین اللہ، اللہ کے اس دین میں، اس حدود میں تمہیں کسی چیز کی کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. اس سے بہت سے لوگ ایک استدلال لیتے ہیں جو ہم مطلب قانون چینج کرتے ہیں. اس سے بہت سے لوگ ایک استدلال لیتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں کہ جب تم تک اللہ کا حکم آ جائے اور تم اس کے مطابق فیصلہ نہ کرو، ٹھیک ہے، وہ یہ والی جو آیت ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ پھر گیا کہ فیصلہ نہیں کر رہا، اس تک اللہ کا حکم آ گیا اور اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ ہمیں قرآن کریم کی پوری آیت دبن کا وہ پھر